پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان اور مصطفیٰ کمال کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے۔ گزشتہ روز گورنر نے مصطفیٰ کمال پر کچھ الزامات لگائے تھے اور مصطفیٰ کمال اب اس کا جواب دیں گے۔ اور ڈیفینیٹلی ان تمام چیزوں میں جو ایک متنازع گورنر سندھ صاحب ہیں جنہوں نے جو کل لینگویج استعمال کی ہے اور جو انہوں نے کانٹینٹ اس کے بعد وہ پہلی دفعہ آئی تھنک 14 سالوں میں ٹی وی پہ نمودار ہو کر انہوں نے کوئی پہلا اسٹانس لیا ہے۔ اچھا، یہی ہم چاہتے تھے کہ ہمیں تو پتا تھا کہ بھئی اندر کیا ہے لیکن دنیا کو نہیں پتا تھا، تو ہم یہ چاہتے تھے، اس میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ کامیابی دی ہے۔ تو ان کا اسٹانس آ گیا کھل کر، کل دنیا نے دیکھ لیا۔ اب جب اسٹانس آ گیا کھل کر تو اس حوالے سے چند حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں، پاکستانیوں کے سامنے جو ہے وہ رکھنی ہے وہ حقائق، اس لیے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اہم پوزیشن پہ وہ ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی کا تعلق ہے، لوگوں کی زندگیوں کا واسطہ ہے ان تمام چیزوں سے۔ میری پرسنل بات نہیں ہے، کسی میرے ساتھی کی پرسنل بات نہیں ہے۔ ہم نے جو پہلے دن بھی جو بات کی تھی وہ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں کی تھی، پاکستان کے لوگوں کی بقا، پاکستان کے لوگوں کے لیے جو تباہی بربادی اس ہاؤس سے ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم نے یہ سارے کوشچنز کیے تھے۔ اب آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، پہلے تو کراچی کے پاکستان بالعموم اور خصوصاً سندھ اور کراچی کے لوگوں کو اس ذہن کو میں پہلے تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ باتیں تو ساری ٹھیک ہیں لیکن یہ آپس میں یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جو بات کریں۔ چلے میں اور کیٹیگورک ہو کر کہتا ہوں کہ اردو اسپیکنگ جو کمیونٹی ہے، مہاجروں میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا میں نے سنا تجزیوں میں کہ مہاجروں کی پاور جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے۔ میں اسپیسیفک کہہ دوں یہ والی بات کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاور جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ آپس میں ان کا اتحاد جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے یہ کرنے سے۔ ٹھیک ہے، میں کیٹیگورک بات کرنے والا آدمی تو اس لیے میں جو ہے وہ میں ایمبیگوٹی میں نہیں رکھنا چاہتا، تو میں سیدھی جو ہے وہ بات کروں تو بالخصوص پاکستان اور بالعموم پاکستان اور بالخصوص کراچی اور جو یہ طبقہ ہے جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے وہ جو یہ سمجھتا ہے ساری چیزوں سے، میں اب اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، انسان کے جسم میں اگر کوئی زخم لگ جائے، انسان کے جسم میں اگر کوئی زخم لگ جائے، کوئی ناسور نکل کر آ جائے اس کے جسم کے کسی حصے میں بھی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس جسم کے اس زخم کو اگنور کر کے اچھی طرح سے ڈریسنگ کر کے شیو بنا کے بال وال کنگھی کر کے اور اس زخم کو اگنور کر کے وہ اپنی زندگی گزارتا رہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کے جسم میں اگر اس کو ہارٹ پرابلم آ جائے، اس کی ٹانگوں میں کوئی پرابلم آ جائے، اس کے جسم کے کسی حصے پہ کوئی زخم لگ جائے تو اس کے چہرے پہ وہ اس کے اثرات آئیں گے، اس کی پوری باڈی پہ اس کے اثرات آئیں گے، اس کے تمام عمل میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ پین فیل نہ کرے اور اس کی باڈی نشو و نما نہیں پا سکتی اس زخم کی وجہ سے۔ تو اس زخم کو ایڈریس کرتا ہے پہلے وہ، جب وہ زخم ایڈریس ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو کھانے کا بھی دل چاہتا ہے، کھانے پینے کا بھی دل چاہتا ہے، کپڑے پہننے کا بھی دل چاہتا ہے، اور جو ہے وہ اپنی جو بھی وہ اپنے ساتھ وہ کر سکتا ہے اچھا وہ کرنے کا دل چاہتا ہے۔ کراچی، پاکستان، سندھ اور یہ کمیونٹی یہ ہمارے جسم کے مانند ہیں، یہ ہمارے جسم کے مانند ہیں، اور الطاف حسین صاحب اور یہ گورنر عشرت العباد رشوت العباد جو ہیں یہ ناسور ہے، ناسور اس باڈی کے لیے ناسور ہیں، یہ زخم ہے، یہ رشوت العباد صاحب زخم ہیں۔ جب تک اس ناسور کو ایڈریس نہیں کریں گے یہ شہر یہ صوبہ، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ باڈی، یہ جسم، انسانی جسم
کے ساتھ میں نے اس کی مماثلت کی، یہ نشو نما نہیں پا پائے گا. تو بھلے آپ کسی زخم کو ٹریٹ کرتے ہیں جب اپنے جسم میں، تو اس کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے آپ کو، اس کے لیے آپ کو کڑوی دوائیں پینی پڑتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے آپ کو، کبھی کبھی آپ کو آپریشن کرانا پڑتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے آپ کو. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں سارا کچھ، یہ میں پاکستان کے لوگوں، کراچی کے لوگوں، سندھ کے لوگوں، یہ تمہارے زخم کو ٹھیک کر رہے ہیں، یہ ناسوروں کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو الطاف حسین پہلا ناسور، اور یہ دوسرا ناسور عشرت العباد، رشوت العباد. دوسرا ناسور یہ رشوت العباد. اس سے میری ذات کو کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں نقصان ہے، تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، بتا رہا ہوں میں بھی آپ کو. تو ایک تو آپ لوگوں کو یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کوئی آپس کی لڑائی نہیں ہے، اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے سب فائدے ہوں گے سارے، اور فائدے ہونا شروع ہو جائیں گے جب آپ اس زخم کو ایڈریس کر دیں گے، جسم نشو نما پانے لگے گی. میں آگے چلتا ہوں. کل موصوف نے کئی باتیں کی ہیں، اور ان باتوں میں انہوں نے بہت سارے، ایک تو میں ویسے ہی کہوں کہ دو باتیں ان کی اگر پورا اگر جائزہ لیا جائے تو دو باتیں بیسیکلی انہوں نے کی ہیں. انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ ہوں، انہوں نے کہا ہے. اور دوسرا یہ کہا کہ مجھ سے ڈرو. دوسری بات یہ کہی کہ مجھ سے ڈرو، میں FIR میں بند کروا دوں گا، میں کیسے. دو باتیں نا ٹوٹل ان کے لب و لباب یہ ہے کہ مجھ سے ڈرو، سچ نہیں بولو، مجھ سے ڈرو، تو میں FIR کٹوا دوں گا، میں بند کروا دوں گا، میں کیسز کھلوا دوں گا، میں یہ کروا دوں گا، میں 12 مئی جو کیس کھلے گا، جو بلدیہ ٹاؤن کا میں بند کروا دوں گا، 12 مئی میں بند کروا دوں گا، اور جو ہے وہ عظیم احمد طارق میں بند کروا دوں گا، اور جو ہے وہ پتہ نہیں سو آن اینڈ سو وٹ کئی انہوں نے کیسز کا ذکر کیا. نہیں باری باری آتے ہیں اس کے اوپر. اچھا بھائی، ڈرتے ورتے تو نہیں ہم کسی سے اللہ کے علاوہ، یہ والا آئٹم ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تو شاید میں یہ پریس کانفرنس کرتا بھی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور لیکن وہ چونکہ انہوں نے اتنی ساری باتیں کر لی تو وہ بتانا بہت ضروری تھا کہ بھائی ہم کون لوگ ہیں. اور دو باتیں انہوں نے بڑی خطرناک کی ہیں اور کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو میں آپ کے توسط سے پاکستان کے تمام لوگوں کا کل سے ان کی باتوں کے بعد جن لوگ، جو بھی لوگ ٹی وی پہ آئے ہیں، جنہوں نے مجھے کالز کی ہیں، میرے ساتھیوں کو کال کی، میں ان کا تہ دل سے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کی ساری باتوں کو اڑا کر پھینک دیا ہے. ان کو جتنا ان کو کنڈیم کیا ہے لوگوں نے آ کر، ان کی ساری فضولیات اور ان کی ساری باتوں کے اوپر میں پاکستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تمام تجزیہ نگاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تمام چینلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جنہوں نے ہمیں کالیں کی ہیں، ہمیں سے جو باتیں کی ہیں. لوگ تو میرے پاس پیپر نہیں سنبھالے جا رہے، کل سے پرسوں سے اتنے لوگ ایویڈنسز لے کر جو ہے وہ آ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ پورا کمرہ بنانا پڑے گا کہ گورنر صاحب کے خلاف جو ہے وہ رشوت العباد صاحب کے خلاف اتنے سارے ایویڈنسز لوگ لے کر آ رہے ہیں. تو ہمیں تو لگتا ہے کوئی ایک نیا سیل کھولنا پڑے گا، گورنر کرپشن سیل. اس میں اب تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ناکام کوشش کی ہے. انہوں نے بار بار نام لیا ہے. کل اپنی تقریر، اپنی پریسر کے بعد انہوں نے جو ٹی وی ٹاک شوز میں گئے ہیں وہ تو انہوں نے اپنے نام سے زیادہ جو ہے وہ نام لیا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کا، مصطفیٰ کمال کی جانب سے گزشتہ روز ڈاکٹر ارشد العباد کے الزامات کا جواب دینے کے لیے پریس کانفرنس جاری ہے، جس میں مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کل انہوں جو کچھ بھی کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوں. دہشت گردی کے خلاف ایک آپریشن لانچ کیا ہوا ہے اور جس کی پورے دنیا بھر میں پذیرائی ہے، پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہے اور ان کی کریڈیبلٹی ہے.
इशरतुल इबाद साहब अपने काले करतूत और गुनाहों के बोझ को साथ लेकर इन नामवर और कैरेक्टर वाले लोगों के बीच में छुपना चाहते हैं। इनके साथ जो है वो अपने नाम को जोड़कर इनकी क्रेडिबिलिटी को अपने गुनाहों को से पे पर्दा डालने का जरिया बनाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें जो है वो इनको इस लाइन से इनके दरमियान छुपने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम इनको छुपने नहीं देंगे, इनको निकालेंगे पकड़कर। अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए भेजा है और इसको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए भेजा है। अल्लाह ताला हमसे जो काम लेना चाहता है वो काम करेंगे। तो वो हम इन्हें इन तमाम जिन लोगों के वो नाम लेते हैं उनके साथ इनको इस रिश्वतुल इबाद को अपने तमाम गुनाहों के साथ छुपने नहीं देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। कल उन्होंने जिक्र की, तो मैं पहले चंद लफ्जों में अपना जिक्र कर दूं। उन्होंने जो है वो जितनी बातें मेरे हवाले से की है, मैं जो है वो एक तो ये बात कि मुस्तफा कमाल ने काम नहीं किया कराची में। हेड्स ऑफ टू द पीपल ऑफ कराची एंड पाकिस्तान। मेरा इसके ऊपर तज्जिया ही नहीं है, कोई जुमला ही नहीं है। पीपल आर द बेस्ट जजेस, नो कमेंट्स। ये मैं तो कहता हूं बार बार ये चलाए गवर्नर के नाम से कि मुस्तफा कमाल ने कराची में काम नहीं किया ड्यूरिंग निजामत। मेरी क्रेडिबिलिटी के लिए ये बहुत काफी है। नंबर 1, इसके ऊपर कोई मेरा जुमला ही नहीं है। नेमतुल्लाह साहब की तारीफ की भाई, वो तो जो है वो नेमतुल्लाह साहब के लिए मैंने भी कभी कोई अल्फाज अदा नहीं किए। तो मैं ये नहीं कहता नेमतुल्लाह साहब जो है वो बुरे इंसान है, नेमतुल्लाह साहब अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा नेमतुल्लाह साहब के भी पीछे छुपने की कोशिश की है। छुपने नहीं दूंगा मैं, छुपने नहीं दूंगा इसको। तो नेमतुल्लाह साहब मोहतरम है, हमारे भी मोहतरम है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने काम किया उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने भी काम किया। भाई मेरे नाम से चलाओ जो गवर्नर कह रहा है, जो पड़ेगा जो है वो खुद जो है वो डिसीजन करने के लिए काफी है। आगे आ जाते हैं। उन्होंने मुझ पर जो है वो करप्शन के इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि मेरी कोई कंपनी रजिस्टर्ड थी, कोई मैं कॉन्ट्रैक्टर था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पैसे 3 बातें की, पैसे यहाँ से मलेशिया भेजे पाकिस्तान से कमा के ड्यूरिंग निजामत, और मैंने लंदन भेजे। मेरा उस पर जवाब है इस वाली बात पे कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर, इस बात पर, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत। इस बात पे झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत। मैं बोल रहा हूं कि ये सारी बात झूठी है, गलत है, इसका कोई सर पैर नहीं है। तो अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पर भी अल्लाह की लानत, और अगर रिश्वतुल इबाद झूठ बोल रहा है तो उस पर तो ऑलरेडी है और पड़े लानत। तो ये दोनों बात। फिर मैं एक साथ, जबकि मुझे मेरे रुफका ने जो है वो थोड़ी सी और एडवाइस दे रखी, लेकिन मैं जो है वो इनसे इजाजत लेकर जो है मैं अभी लीगली मैं एक मसला हल करने जा रहा हूं कि उन्होंने ये वाली बात कह दी है। ये मैं इस एंड पे बैठा हूं, मैं अपने खिलाफ उनके लगाए हुए इल्जामात पे GIT बनवाने की डिमांड करता हूं कि मेरे ऊपर GIT बनाओ, मेरे ऊपर इंक्वायरी कमीशन बिठाओ, उसके इन बातों के लगाए हुए इल्जाम के ऊपर मैं डिमांड करता हूं कि इसके ऊपर GIT बनाई जाए। और GIT में तो मैं तो नहीं बनाऊंगा, रिश्वतुल इबाद आज तो गवर्नर है, तो रिश्वतुल इबाद ही GIT बना दे। चलो रिश्वतुल इबाद GIT बना दे और मेरे खिलाफ बनाए, मैं ये डिमांड करता हूं। बस इसके आगे जो है वो अब आगे बढ़ना चाहता हूं मैं इसके ऊपर। उन्होंने 12 मई का जिक्र किया कि 12 मई 2007 की केसेस खोलेंगे। बड़ी अच्छी बात है। यहां पर
مجھے جو ہے وہ یقین کرے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے ہونے کا اللہ کا شکر ہمیں پہلے بھی ایمان تھا. بار بار اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کام کرواتا ہے اور کس سے کرواتا ہے, کہ جو شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ 12 مئی کے قاتلوں کو کرنے والوں کو چوکوں پہ ٹانگوں گا میں. مزے کی بات ہے کہ 12 مئی کرنے والا وہی آدمی ہے. 12 مئی 2007 گورنر صاحب کراچی کی تمام انتظامیہ کو ڈیل کرتے تھے. وسیم اختر جو آج 12 مئی کے مقدمے میں بند جس کو کر رکھا ہے, جو کہ اس وقت کا ہوم ایڈوائزر تھے, اس کی جی آئی ٹی رپورٹ آ گئی ہے. اس نے کہا کہ بھئی ساری میٹنگیں جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوتی تھیں 12 مئی کے حوالے سے. اچھا وہ کیا کہیں گے وسیم اختر, وہ تو چھوڑ دو. کل انہوں نے انٹرویو دیا ہے رشوت العباد نے. یار معذرت, میں نے وہ عشرت العباد نکلتا نہیں ہے پتہ نہیں میرے سے, تو یہ اس پہ مجھے معاف کرنا. تو باقی میں نے آج جو ہے وہ میں نہیں رشوت العباد جو ہے نا وہ نہیں نکلتا عشرت العباد. تو اس پہ تو مجھے جو ہے آپ لوگ خود ہی سمجھ, جب میں رشوت کی بات کر رہا ہوں تو عشرت سمجھنا, جب میں رشوت کی بات کروں تو عشرت سمجھنا اس کو, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ رشوت العباد نے کہا کہ بھائی 12 مئی ایک سوال کے جواب میں لائیو ریکارڈڈ اور جو ہے وہ ویڈیو ہے ساری, کہ ہمیں یہ پتا تھا یہ ہونے والا ہے سارا, اور اس نے جو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں جگہ گیا, فلاں نے یہ رپورٹ دی, فلاں نے یہ رپورٹ دی. اس کے بعد کہا کہ میں فلاں جگہ گیا, اس وقت کے پریزیڈنٹ کو بتائی بات, انہوں نے نہیں مانی بات, اور ہمیں پتا تھا یہ ہونے والا ہے. انہوں نے جو اس وقت کے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی نام لیا مرحوم کا, کہ انہوں نے اس سے بھی ریکویسٹ کی, ان کو پتا تھا یہ ہونے والا ہے سارا, یہ خود انہوں نے بات کہی ہے. اور انہوں نے اسی وجہ سے اس کے ادر وے اراؤنڈ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مشورہ دیا, ہو گیا یہ. تو بھائی کہ آپ کو کیسے پتا تھا, کیا کیا چیزیں پتا تھیں آپ کو کہ یہ لوگ مرنے والے ہیں, لوگ اس میں جو ہے ہلاک ہونے والے ہیں, اور آپ اپنی گورنرشپ پہ آپ رپورٹ دیں, آپ اپنی گورنری کی پوسٹ پہ قائم دائم رہے ڈیورنگ جب ہو رہا تھا, اور آپ نے پبلکلی کوئی آواز نہیں اٹھائی. پھر یہ ہو گیا, 53 افراد جو ہے وہ مارے جاتے ہیں معصوم, آپ پھر بھی گورنری پہ بیٹھے ہوئے, اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے. تو آپ کے ہاتھ میں پوری انتظامیہ تھی, پوری تمام اس وقت کی انتظامیہ, رینجر, پولیس, ساری چیزیں آپ اپنے, اور تمام ادارے آپ اپنے آفس میں بیٹھ کر ساری ہفتوں آپ نے میٹنگ پر 12 مئی سے پہلے 12 مئی کے بعد. اور جو اس وقت کا ہوم منسٹر تھا, ایڈوائزر تھا ہوم کا, وہ خود کہہ چکا کہ بھائی مجھے تو بلایا جاتا تھا وہاں پر, ساری میٹنگیں وہیں ہوتی تھی, کمانڈ اینڈ کنٹرول روم جو ہے 12 مئی کا وہیں بنا رکھا تھا سارا. تو بالکل میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ 12 مئی کے کیس کو کھول کر اثر نوس کی جو ہے وہ تحقیق کر کے, اور اب جو ہے وہ ملزم نے خود مجرم ہونے کا اعتراف کر لیا ہے, اور اس مجرم کو واقعی جو کہہ رہا ہے اس کو چوکوں پر لٹکایا جائے, تاکہ کسی کو کوئی پھر پاکستان کے اتنے بڑے منصب کو استعمال کرنے کی جرت کسی کے پاس نہ ہو, کسی کو اس کی جرت نہ ہو. انہوں نے بلدیہ ٹاؤن کا ذکر کیا, انہوں نے اور سانحات کا ذکر کیا, اور کہا کہ جی آئی ٹیز کو جن کے نام وائٹو لگا کر جن کے جی آئی ٹیز سے نام نکال دیے گئے ہیں اور نام ایڈ کر دیے گئے ہیں, تو اب جو ہے وہ یہ نہیں نکلے گا اور نہیں ایڈ ہوگا وائٹو لگا کر. ہولڈ آن, پاکستان کے لوگ یہی رک جائیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں رشوت العباد صاحب, کہ جی آئی ٹیز میں وائٹو لگا کر نام نکالے جاتے ہیں اور ایڈ کیے جاتے ہیں. یہ جو جی آئی ٹیز ہیں ساری, جس میں پاکستان کے سارے اداروں کے لوگوں کے دستخط ہے. بھائی جی آئی ٹیز کوئی گورنر ہاؤس کا کوئی چپراسی تھوڑی بناتا ہے. جی آئی ٹیز پہ تو جو ہے وہ سارے اداروں کے اور ملک کے بہت ہی سینسیٹیو اداروں کے لوگوں کے نمائندوں کے سائن ہوتے ہیں وہاں پہ. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ملک کے سارے یہ ادارے, آپ نے یہ کہہ دیا کہ ملک کے سارے ادارے خدا نخواستہ
یہ آپ نے ان پہ الزام لگایا کہ وہ وائٹو لگاتے ہیں. مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ I need to find out this answer of this question. ہاں گورنر کو اتنا اختیار ہے کہ وہ وائٹو لگا کر نام انکلوڈ اور ایکسکلوڈ کر رہا ہے اور وہ ساری چیزوں میں خود بیٹھ رہا ہے. تو یہ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے اوپر بالکل میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ بھائی یہ وائٹو لگا کر نام نکالنے والی بات جو ہے وہ اس کے اوپر تو گورنر گرفتار ہو اور اس سے اس کی پوچھ گچھ. گورنر کے طور پر تو آپ نہیں پوچھ سکتے نا بھائی, عدالتیں وغیرہ نہیں بلا سکتی, تو گرفتار ہو اور اس سے جو ہے پوچھ گچھ کی جائے. تو یہ بہت ہی اہم معاملہ. پھر سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہو, سانحہ 12 مئی ہو اور مصطفیٰ کمال کی کرپشن ہو اور یہاں پر اور سارے معاملات ہوں, اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ آج کہہ رہے ہیں 2016 میں 19 تاریخ کو کہہ رہے ہیں, 2016 کی 19 تاریخ کو کہہ رہے ہیں کہ میں لٹکاؤں گا, میں پکڑوں گا, میں ماروں گا لوگوں کو, اور بتا بھی رہے ہیں کہ میری پاور کیا ہے. انہوں نے سب چیزیں بتائی ہیں کہ بھائی میں نے فلاں ٹائم پہ یہ اس کو پکڑوا دیا, میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن انہوں نے شروع کروایا ہے, انہوں نے کہا 90 میں نے بند کروایا ہے. انہوں نے ساری چیزیں تو جو ہے وہ کلیم کہ انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے بتایا کہ ولی بابر کے قاتلوں کو انہوں نے پکڑا ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے جو ہے وہ کی ہیں. میں نے کہا پکڑ کے لے آؤ, میں نے کہا یہ کر لو. کل وہ بڑے زبردست جو ہے وہ انہوں نے سارا اپنا اسٹائل دکھایا سارا. وہ میں انیس بھائی میرے ساتھ ابھی نہیں ہے یہاں پر, ان کے جملے کو میں بورو کر رہا ہوں کہ ہم نے جو ان صاحبوں کو بین بجا کر باہر نکالا بلوں سے. پہلے ایک کو نکالا بل سے باہر 3 مارچ کو, اب یہ دوسرے صاحب کو نکالا کل پرسوں بین بجا کر. تو اب جب صاحب باہر نکل گئے تو نظر آ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ یہ صاحب, تو ہم نے یہ بین بجائی 2 دن پہلے اور یہ کل باہر آ گئے سارے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کریں گے 2016 میں, اور گورنر کب سے ہے؟ 14 سالوں سے 14 سالوں سے گورنر ہے. تو 12 مئی کا سانحہ ہو گیا 2007 میں اور آج ہے 2016, تو کتنے سال ہو گئے؟ 9 سال. اور بلدیہ فیکٹری کا جو ہے وہ واقعہ ہو گیا, 300 معصوم جانیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی. کتنے سال ہو گئے؟ 2012 میں ہوا یہ واقعہ, 12 میں 2012 ہے 11 میں 2011 میں. کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال ہے. عظیم احمد طارق کا واقعہ اتنے سال سے 14 سال تو گروہ کہہ رہے ہیں عظیم احمد طارق والی بات. تو بھائی ابھی جب آپ کو بل سے نکالا ہے تو اب آپ کو یہ سارے لوگ اور یہ واقعات نظر آ رہے ہیں. دونوں مائی کوشچن ہے کہ آپ اتنے پاورفل تھے اور ہیں جو کہ آپ بتا رہے ہیں, اور آپ نے آج تک لوگوں کو لٹکایا کیوں نہیں؟ آپ نے لٹکایا کیوں نہیں؟ لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ تو آپ اس تمام چیزوں کے کلپریٹ ہیں, خود ملوث ہیں آپ. میں آپ کو بالکل بتاؤں کہ آپ بلدیہ فیکٹری, یہ جو انہوں نے وائٹو لگانے کی بات کی نا, بیسکلی کل جتنی بھی اس نے باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے وہ ساری باتیں کہلوا دی جو وہ بند کمرے میں اندھیرے میں سازشیں کرتا رہا ہے. جو وہ ساری باتیں کل اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ لے آیا ہے. تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی انویسٹیگیشن کی جائے. آپ کو پتہ چل جائے گا, ری انویسٹیگیٹ کریں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آگ لگنے کے بعد گورنر نے اپنے آفس میں بٹھا کر ان مالکان کو پہلے اس کو گرفتار کروایا, پھر اس کو چھڑوایا, پھر اس کے بعد اس سے جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی, پیسے لیے اور اس کو ملک سے فرار کروایا. اور اس کو اس نے ٹیررزم کا کیس بنوانے کی کوشش کی کہ ٹیررزم کا کیس بنے گا تو جو جرمنی میں انشورنس کمپنی ہے اس فیکٹری کی, اس کو اس کے اوپر معاوضہ ملے گا, اس کو اس کے اوپر معاوضہ ملے گا. میں یہیں پر اس کو چھوڑتا ہوں اور لواحقین کے خون کا سودا کیا. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ بلدیہ ٹاؤن جیسے سانحے کی اثر نو تحقیقات کرا کر کلپریٹس کو بالکل ہمارے پاس جو انفارمیشن ہم کنٹریبیوٹ کریں گے, بالکل ان کو جو ہے وہ تختہ دار پر لٹکایا جائے. اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جیسی انویسٹیگیشن شروع ہوگی اس کے سرے جو ہے وہ گورنر ہاؤس سے گورنر ہاؤس میں ملیں گے, اور رشوت العباد وڈ بی دا بگیسٹ کلپریٹ ان دس ریگارڈ.
नाउ, और मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये रिश्वत लिबास साहब है, वो सूबे के 14 सालों से गवर्नर हैं, जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, जो कि डुअल नेशनल है, जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, जो कि मलका बरतानिया की वफादारी का हल्फ उठाया हुआ आदमी है। तो ऐसा आदमी जिसके पास डुअल नेशनल है, वो पाकिस्तान की इतनी सेंसिटिव पोस्ट पर 14 सालों से बैठा है। मैं इस मुल्क के चलाने वालों से पूछना चाहता हूं, मैं वजीर आजम पाकिस्तान और चौधरी निसार साहब से पूछना चाहता हूं, वजीर दाखिला, कि आप इस मुल्क में एक एमपीए को तो नहीं बैठने देते असेंबली में, एक एमएनए को तो असेंबली में नहीं बैठने देते, एक सेनेटर को तो आप असेंबली में नहीं बैठने देते डुअल नेशनलिटी के ऊपर के रखते हुए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की एमएनएशिप जो है वो कैंसिल कर दी है, लोगों को डीसीट कर दिया, एमपीएस को, लोगों सेनेटर्स को जो डीसीट कर दिया है, लोगों को अपने पासपोर्ट को विड्रॉ करके जो है वो दोबारा एक नेशनलिटी छोड़नी पड़ी अगर उन्होंने पॉलिटिक्स की है। चौधरी सरवर साहब जो कि पंजाब के गवर्नर थे, वो ब्रिटिशर थे, जब वो आए तो वो अपनी नेशनलिटी छोड़ कर आए। ये किस जंगल के कानून के तहत रिश्वत लिबास साहब 14 सालों से मलका बरतानिया से वफादारी का हल्फ लेने के बाद 14 सालों से ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ गवर्नर हाउस सिंध में बैठे हुए, ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ, और सेंसिटिव किस्म की मीटिंग्स में जो है वो शामिल हैं। वो तमाम अहम ओहदेदारों से मुलाकातें करते हैं, उनके पास सारी रिपोर्टें जाती हैं। वो नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंगों में जो है वो ये आदमी बैठता है। तो जो आदमी रिश्वत जिसका जो है वो लकब हो, रिश्वत जिसका लकब हो, जो बंदा 50,000 रुपए नहीं छोड़ता, अपने हाथों से लेता है 50,000 रुपए फ्यूल के पैसे, बताता है अपने अफसरान को कि फाइल में बगैर काम के भी साइन करने के कितने पैसे होते हैं। इस बात को सुनकर अभी पार कर लेना, बाद में बताएंगे कि इसके क्या मायने हैं। तो जो बंदा ये बताता है, वो बंदा इतनी अहम पोस्ट पर बैठकर क्या बैरूनी मुल्कों का आलाकार नहीं बन सकता चंद हजार पाउंड पे, चंद हजार डॉलर्स पे, जो 50,000 रुपए सिटी गवर्नमेंट के अफसर से नहीं छोड़ रहा। वो जिसका पैसा ही सारा दीन है, ईमान है, वो क्या बैरूनी इतनी अहम पोस्ट पर बैठकर पाकिस्तान के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो बैरूनी मुल्क के हमारे दुश्मन कंट्रीज के लोगों को सेल नहीं कर सकता? यही वजह है कि आज अल्ताफ हुसैन हैड गॉन स्कॉट फ्री। रॉ ने उसको बचा लिया बरतानिया में। यही वजह है कि अल्ताफ हुसैन के ऊपर सारे प्रूफ होने के बावजूद उसको बरतानिया ने उनके केस को फारिग कर दिया, सारे प्रूफ होने के बाद। इसकी डिटेल में कभी जाएंगे। तो ये एक निशानी है, ये उसकी एक निशानी है। तो मैं ये मुतालबा करता हूं, साथ साथ मैं मुतालबा करता हूं हुक्मरान पाकिस्तान से, तो वजीर आजम पाकिस्तान से, वजीर दाखिला साहब से, चौधरी साहब से, कि खुदारा इस मुल्क को बनाना, स्टेट बनने से बचाइए। अब इसमें मुझसे किस बात की प्रूफ मांगेंगे? अब कहेंगे जी मुस्तफा कमाल प्रूफ ला के दे। अब इसमें प्रूफ के भाई पासपोर्ट चेक कर लो, ब्रिटिश नेशनल है, एक्शन करो। ये शख्स, इसको मुल्क से फरार ना होने दिया जाए। मैं वजारत दाखिला से अपील करता हूं कि इसका नाम फिल 4 ECL पे डाला जाए और इसको फिल 4 इससे रेजिग्नेशन लेकर गिरफ्तार किया जाए डुअल नेशनलिटी के ऊपर। अगली बात आ जाए, हमने ये, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने आज से 3 दिन पहले जो अपने प्रेसर में ये बात की कि भाई मैंने नाम लिया पहली दफा कि जो दुबई में जो मीटिंग हुई थी जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब ने अनवर साहब और तारिक मीर साहब को भेजा था हमें ये ब्रीफ करने के लिए कि हम रॉ से फंडिंग लेते हैं, तखरीबकारी करते हैं। स्कॉटलैंड यार्ड ने हमें पकड़ लिया है 3 साल पहले 2010 में,
اور اب ہم پکڑے گئے ہیں, کانفیشنل اسٹیٹمنٹ دے آئے وہاں پر, تو آپ چند لوگ یہاں سے آئیے اور اس میٹر کو ہم آپ کے سامنے ڈسکلوز کرتے ہیں. اور اب آپ جو ہے وہ اس کے لیے پارٹی کو, الطاف حسین صاحب کو بچانے کے لیے پوری دنیا بھر میں اس کے لیے مہم چلائیے, وکیل کریں اور جو کچھ کر سکتے ہیں. تو پہلی دفعہ 2012 کے اینڈ میں ہمارے سامنے طارق میر صاحب نے, انور صاحب نے, الطاف حسین صاحب لائن پہ تھے, اور میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ میں نے اپنا اور انیس قائم خانی صاحب کا نام لیا تھا, ہم بھی اس میٹنگ میں تھے, ہمیں بلایا گیا تھا, اور میں نے رحمان ملک صاحب کا نام لیا تھا, اس وقت وفاقی وزیر داخلہ تھے, اور میں نے 3 دن پہلے, اور میں پہلے دن سے کہتا کہ بھائی چھوڑو, جانے دو, اچھی پوسٹوں پہ, بڑی پوسٹوں پہ. پہلے دن میں نے نہیں مان رہے بات, اپنی حرکتوں کو چھوڑ لی, تو میں نے پہلی دفعہ 3 دن پہلے میں نے رشوت العباد کا میں نے جو ہے وہ نام لیا. میں نے کہا یہ آدمی بھی اس میٹنگ میں شامل تھا. ناؤ دا کوسچن از, ہم نے تو بتا دی, ہم تو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے 2013 میں, پھر واپس آ کر ہم نے تو ساری چیزیں جو ہے وہ اوپن لوگوں کو بتائی ہیں, ساری باتیں. ناؤ اس سو کالڈ گورنر سے یہ پوچھا جائے کہ اس نے یہ ساری باتیں اس پوسٹ پر رہتے ہوئے کس سے شیئر کی ہیں, اور کہاں کہاں یہ باتیں جو ہے وہ بتائیں, اور اس کے اوپر کیا کیا ہے. اس لیے کہ اس کے بعد بھی وہ گورنر رہے ہیں, ان کو لات پڑی ہے 2015 میں, وہ گورنر رہے ہیں تو وہ بھی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. عجیب لوگ ہیں ویسے, جس کو مینٹور کہتے ہیں, اس کے کہنے پہ گورنرشپ تو نہیں چھوڑ رہے, لیکن اس کو مینٹور کہہ رہے ہیں لوگ. ان کے کہنے پر ایم پی شپ نہیں چھوڑ رہے ہیں, لیکن بانی مان رہے ہیں اس کو اپنا. کیا کھلا تضاد ہے, کیا منافقانہ جو ہے وہ اقدامات ہیں. تو ان کو گرفتار اس حوالے سے بھی کیا جائے کہ بھائی آپ اس میٹنگوں میں شامل رہے نا. کل انہوں نے ایک اور جو ہم نے بات کی, اور کل انہوں نے پروف کر دیا کہ میں نے کہا کہ بھائی الطاف حسین کو مضبوط کر رہے ہیں اور الطاف حسین سے رابطے میں. میں اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ کل آپ جو ہے وہ کل نجی چینل پہ چلنے والے ٹاک شو میں شاہزیب خانزادہ کا نام لے لیتا ہوں کہ ان کے ٹاک شو میں انہوں نے ان کے سوال کے جواب کو دیتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ نے آج تک ان کے خلاف بات کیوں نہیں کی. انہوں نے بتا دیا کہ وہ ان کے مینٹور ہیں, الطاف حسین ان کے محسن ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے محسن ہیں, وہ آدمی جو پاکستان کو مرد آباد کہہ رہا ہے, نحوست کہہ رہا ہے, ایپی سینٹر کہہ رہا ہے ساری برائیوں کے لیے, امریکہ کو, اسرائیل کو, انڈیا کو بلا رہے ہیں مدد کرنے کے لیے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے محسن ہیں, میرے مینٹور ہیں, میرے مینٹور ہیں. اس آدمی کو یہ ٹی وی پہ لائیو, تو مینٹور اور محسن, اور کیوں محسن ہے بھائی, اس لیے کہ انہوں نے اس کو گورنر بنایا, تو 14 سالوں میں 12 سالوں تک تو گورنر انہوں نے بنا کے رکھا, تو اس لیے میرے مینٹور ہیں. تو بھائی ہم لوگوں کو بھی, مجھے سینیٹر بنایا تھا, ناظم بنایا تھا, ایم پی اے بنایا تھا, ان کو ایم پی اے بنایا تھا, وزیر بنایا تھا, ان کو ایم پی اے 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 بنایا تھا, ان کو ایم این اے بنایا تھا. ہم بھی کہیں محسن ہیں ہمارے ہیں. اگر گورنر بنانا اور ایم پی اے بنانا, اور بھائی تو ہم, ایک آدمی پاکستان مرد آباد کہہ رہا ہے, پاکستان کو نحوست قرار دے رہا ہے, آپ اتنی سینسیٹیو جگہ پہ بیٹھ کر اس کو اپنا محسن اور اپنا جو ہے وہ مینٹور کہہ رہے ہو, نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر. یو شوڈ بی اریسٹڈ اینڈ ہینگ. اور ہماری بات صحیح ثابت ہو گئی ہے کہ آپ کانٹیکٹ میں ہیں ان سے, ہمیں پتہ, میں نے ایسے نہیں کی بات. آپ جو ہے وہ کوئی رستہ دروازہ بند نہیں کرتا بھائی آدمی, تو کانٹیکٹ میں. ہی مسٹ بی اریسٹڈ اینڈ انویسٹیگیٹڈ, اور پاکستان کے لوگ خود فیصلہ کریں. تو جس کو یہ مینٹور اور محسن کہہ رہے ہیں. ناؤ آگے چلتے ہیں, کیونکہ وہ باتیں بہت ساری کر لی, اب آگے چلتے ہیں. تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان کا نام ای سی ایل پہ اور ان کو اریسٹ کیا جائے. ڈول نیشنلٹی کے اوپر فوراً ڈول نیشنلٹی کے اوپر ایکشن لیا جائے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ آئے تھے یہاں پر, تو ان کے آنے کے 5 سالوں کے بعد یہ 3 پیپرز ہیں میرے پاس. ایک یہ بی بی سی نیوز ہے کی رپورٹ ہے, اور ایک یہ ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے, ٹیلی گراف لندن کی رپورٹ ہے.
کہ آنے کے 5 سالوں کے بعد برٹش نیوز پیپر نے اور ٹیلی گراف نے اور بی بی سی نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا، یہ معلومات کی کہ ایک شخص جو گورنر ہے اور گورنر ہاؤس میں رہ رہا ہے، پاکستان کا گورنر ہے صوبے سندھ کا، وہ پچھلے 5 سالوں سے برطانیہ سے 1000 پاؤنڈ وہ جو بینیفٹ کے جو پیسے ملتے ہیں، وہ جو ایڈ ملتی ہے، وہ ایڈ جو ہے وہ 1000 پاؤنڈ وہ لے رہا ہے مسلسل، اور یہ باقاعدہ رپورٹ ہے ایویڈنس کے ساتھ. اور آپ کو پتا برطانیہ میں کوئی الزام لگا نہیں سکتا ورنہ سو کر دیں، اور یہ تو گورنر ہے، سو کر دیں ان کو. دو مستند اخباروں کی میں بات بتا رہا ہوں. تو یہ آرٹیکل 62 63 کی عین خلاف ورزی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی. آپ وہاں پر بینیفٹس لے رہے ہیں کہ آپ بے روزگار ہیں، آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. بینیفٹ اسی لیے ملتے ہیں وہاں پہ، سب کو نہیں ملتے بینیفٹ. جب آپ یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ آپ بے روزگار ہیں اور آپ کے پاس آپ کے بیوی بچوں کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو حکومت برطانیہ آپ کو بینیفٹ دیتی ہے، آپ کو جو ہے منتھلی کچھ پیسے دیتی ہے، تو آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے گورنر بننے کے 5 سالوں کے بعد تک، اس رپورٹ کے چھپنے تک آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا کہ میں روزگار مجھے مل گیا، میں گورنر بن گیا ہوں، میرے پاس اب کھانے کے پیسے آ گئے ہیں. یہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا. اور 5 سالوں تک وہ گورنر بننے کے 5 سالوں تک وہ 1000 پاؤنڈ جو وہ لیتے رہے. تو آرٹیکل 62 63 جس کا بڑا چرچا ہے، امین اور صادق و امین کی کیٹیگری سے باہر ہو گئے. جھوٹ بولا کیٹیگری سے باہر ہو گئے. اور یہ بات یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب گورنر بننے بنے تھے تو اس وقت اور اس سے پہلے ایسے حالات تھے کہ گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے. گھر میں نہ گھر تھا نہ گھر میں کھانے کے پیسے تھے. تو جبھی تو حکومت برطانیہ سے 1000 پاؤنڈ لے رہے تھے نا بھائی. یہ بتا رہی ہے بات کہ جب 2002 میں جب یہ آئے تو گھر میں کھانے کے پیسے نہیں تھے، تو حکومت برطانیہ 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ مہینہ دے رہی تھی ان کو. اور اب کیا پوزیشن ہے 14 سالوں میں؟ یہاں پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ گورنر عشرت العباد کی تمام پاکستان میں پراپرٹیز جو کہ اس کے رشتہ داروں کے نام پر ہے، اس کے ساتھ لیفٹ رائٹ چلنے والوں کے نام پر ہے، اس کے سٹاف کے نام پر ہے، یہاں پر دبئی میں، لندن میں، کینیڈا میں ساری پراپرٹیز کی ڈیٹیل نکالی جائے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس سے آمدنی کا ذریعہ معلوم جائے. یہ ساری ملا کر ہر شہر میں درجنوں میں ہر شہر میں، جن شہروں کو میں نام لے رہا ہوں، جن ملکوں میں. تو یہ پتہ نہیں کوئی جو ہے وہ مطلب آپ کی امیجنیشن سے بھی زیادہ ہیں. اور یہ تو میں وہ کہہ رہا ہوں جو کہ جن معلومات کی بیس پہ کہہ رہا ہوں، میں ویسے نہیں کرتا. تو ان کو فی الفور جو ہے وہ ان کی یہ انکوائری کی جائے کہ بھائی آئے تھے تو 1000 پاؤنڈ لے رہے تھے امداد، کھانے کے پیسے نہیں تھے، آج کیا ہے؟ تو ان سے ان کی آمدنی کا ذریعہ معلوم کہ کون سا کاروبار کیا ہے. کیا رشوت العباد بن کر یہ پیسے کمائیں یا شت العباد بن کر پیسے کمائیں؟ تو یہ رشوت العباد بن کے پیسے، اور اس رشوت میں کیا ملکی رشوت شامل ہے یا باہر سے بھی کوئی رشوت وغیرہ آئی تھی؟ تو جیسے کہ جب ایک انسان خود ہی رشوت العباد ہو تو اس کے لیے تو پھر ڈالر زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ معلوم کیا جائے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلی فرصت میں گورنرشپ سے اس کی لے کر، جیسے کہ آپ گورنر رہتے ہوئے کیسے کریں گے سب کچھ، یہ تو آپ ریزائن لیں، اس کو نام ای سی ایل میں ڈالیں، یہ جانے نہ پائے آدمی، اس کا نام ای سی ایل میں ڈالیں اور اس کے بعد گرفتار کر کے اس کے بعد اس سے یہ تمام تحقیقات کی جائیں. ایک اور کل جہاں یہ کھڑے تھے جا کر داؤ یونیورسٹی میں کھڑے تھے جا کر ہیں، اور ان کے برابر میں جو وائس چانسلر کھڑا تھا ڈاکٹر مسعود حمید، سو کالڈ ڈاکٹر مسعود.
मुस्तफ़ा कमाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इशरत तलबात की जानिब से उठाए गए इल्जामात का जवाब दे रहे थे। तफसीली उन्होंने बात की। उनका कहना यह था कि ये मालूम किया जाए कि जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे वो अब जायदाद वाला कैसे बन गया। उन्होंने ये भी कहा कि ड्यूल नेशनैलिटी रखते हुए आखिर किस तरीके से गवर्नर 14 साल से गवर्नरी कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि इशरत उल-इबाद खान जो कि मलका बरतानिया के वफादार हैं, 14 साल से वो कैसे गवर्नर है, और उनका ये भी कहना था कि वो हसास मीटिंग्स का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी कहा कि गवर्नर सिंध इशरत उल-इबाद ने जो इल्जामात उन पर आयद किए हैं वो ये डिमांड करते हैं कि JIT इस पर तश्कील दी जाए और जो भी इल्जामात लगाए हैं उसकी तहकीकात की जाए। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री का जो सानिया हुआ था उसके ताने बाने एक मरतबा फिर उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस से ही मिलते हैं। पहले बल्दिया फैक्ट्री मालकान को गिरफ्तार कराया, फिर उनसे डील कराई। ये कहना था मुस्तफ़ा कमाल का। एक टर्न हो गया उसका, एक टेन्योर हो गया, उसके बाद उसको दूसरे टेन्योर में भी लगाया इलीगली। उसके दूसरे टेन्योर का उसके बाद एक टर्म के बाद आप नहीं लगा सकते, फिर उनको दूसरे टेन्योर के लिए भी लगाया, वो इलीगल था। जब दूसरा टेन्योर इलीगल हो गया और कंप्लीट हो गया तो फिर उसको तीसरे टेन्योर के लिए लगा दिया इलीगली। तो जब तीसरे टेन्योर के लिए लगाया तो लोग चीख पड़े, डॉक्टर चीख पड़े और लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने जो है वो उनको उनके ओहदे से हटा दिया और कहा कि भाई एक सर्च कमेटी बनाकर प्रोमिनेंट किसी आदमी को वाइस चांसलर लगाया जाए। तो जब वाइस चांसलर के लिए कमेटी बनाई गई उसमें मसूद हमीद को खुद शामिल किया गया। अब पूरे पाकिस्तान से सर्च करने के बाद उनको कोई नहीं मिला, तो तीन लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके उन्होंने कमेटी ने आगे जो है मैसेज पहुंचा। उसमें डॉक्टर सईद साहब थे जो MS थे सिविल हॉस्पिटल के, और तीसरा नाम जो है वो डॉक्टर नौशाद शेख का था दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे कोई और था। इनका नाम तीसरे डॉक्टर नौशाद शेख का तीसरे नंबर पे था और मेरिट में और डॉक्टर सईद साहब का जो है वो पहले नंबर पे था। और डॉक्टर नौशाद जो है वो गवर्नर हाउस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। ये ताल्लुक जोड़ना बहुत जरूरी है। तो गवर्नर ने गवर्नर हाउस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जब ये देख लिया कि अब अदालत जो है मसूद हमीद को कंटिन्यू करने के लिए तैयार नहीं है, ये केस उठ गया है, तो जब ये ऑप्शन मजबूरी आ गई कि अब किसी और को लगाना ही है वहां पर डॉ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, तो नंबर 1 को छोड़कर उसने जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि डॉक्टर नौशाद थे उसको उन्होंने जो वहां पर वाइस चांसलर लगा दिया। जब ये हुआ तो फिर लोग अदालत, और ये जो लोग जा रहे हैं अदालतों में वो इस मुल्क के मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी है जहां वो इशरत तलबात की जानिब से लगाए गए इल्जामात का